عالم یہ تھا ہریالی ہر طرف، اور کتابوں میں لکھا کہ کئی 100 سال سے اس شہر پر کسی بادشاہ نے حملہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہر طرف ہریالیاں، ہر طرف آبادیاں، اور پھل نعمت اتنا کہ بلے بلے، لوگوں کے گھروں میں اناج کی کثرت، لوگوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل، اور کیا وہ علاقہ ڈیولپ ہے۔ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ بلڈنگوں کے اعتبار سے کون سا جو ملک ہے وہ بنا ہوا ہے نہیں؟ اور محنت کری ہو، چلو چھوڑے، آپ کے انتقاد ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں بہت کچھ پتا ہے، چھوڑے اس ٹاپک کو، سنیے گا۔ کمپلیٹ بنا ہوا، یعنی بھوک نہیں سی، ننگ نہیں سی، چوری چکاری کوئی نہیں ہوتی تھی، بڑے سکون سے بڑے آرام سے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پیارے اس شہر سے آپ تشریف لے جائیے، گزرتے جائیے، آپ دیکھیے کتنا خوبصورت شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے تعجب فرمایا ہے اللہ یہ کتنا خوبصورت شہر ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اس شہر میں آپ نے سیاحت فرمائی، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ دہائیاں گزری، حضرت عیسیٰ روح اللہ دوبارہ وہاں سے گزرے۔ جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ شہر اجڑا ہوا ہے، ان کے کھیت ویران ہو چکے ہیں، کوئی پنجابی جسے کہتے ہیں ٹاما ٹاما بندہ نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں زبان پہ بولا کرتے تھے جی کہ 20 کو پہ 20 میل پہ کوئی بتی جل رہی ہے۔ تو رات کا نظارہ، آپ کو حکم ہوا کہ پیارے 2 دن یہاں قیام فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن اور 2 راتیں وہاں ٹھہرے۔ دور دور تک کوئی رات کو لائٹ نظر آتی، یعنی وہ شہر برباد ہو چکا تھا۔ 2 دن گزارنے کے بعد اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امی اعلیٰ نبینا علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا پیارے جبریل میرے پیارے پیغمبر سے پوچھیے کہ آپ کو اس شہر کی ویرانی کیا سمجھا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا کہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور حضرت جبریل سے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ یہ تو بڑا آباد شہر تھا، اسے ہوا کیا ہے؟ بے شک بے شک، یہ شہر تو بہت آباد تھا، یہ شہر اچانک ویران کیوں ہو گیا؟ کیا ہوا اس شہر کو؟ تو سنیے گا میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضرت جبریل تشریف لے کے گئے، واپس آئے، عرض کیا کہ اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے ایک عجیب بات فرمائی ہے اس آباد شہر کے باہر، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ لوگ کسی پیغمبر کے متبع تھے، تابع تھے، یعنی کہ نیکی بھی کرنے والے تھے، صرف دنیا کا مال نہیں تھا ان کے پاس، عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی بستی کے باہر ایک دن ایک شخص گزرا جو کہ اپنے وقت کے نبی کا دشمن تھا، عبادت سے بھاگتا تھا، دنیا داری میں مصروف، پیسے کی ریل پیل کی لالچ اس کے دل میں، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں چاہتا تھا۔ سنیے گا میرے بھائیوں، جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اس شہر کے قریب جب وہ آیا، وہ نالائق شخص، اس نے اس شہر کو دیکھا تو شہر کو دیکھ کے کہنے لگا واہ کیا بات ہے، بڑا سونا شہر ہے بھائی، اللہ کی ترتیب ہے۔ اسے جو اپنے زبان میں کہا ہوگا تو اس کو پیاس لگی، اس شہر میں اس نے جانا چاہا۔ ایک شخص اس کے قریب آیا، اس نے اس سے سوال کیا کہ ہمارے شہر کے داخلے کے لیے ایک شرط ہے کہ ہم سوائے عابد و زاہد کے اپنے شہر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو عبادت گزار ہے، نماز پڑھنے والا، یعنی اپنے وقت میں جو بھی عبادت تھی وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو بھائی میں کوئی عبادت نہیں کرتا، یہ تسی کری جاؤ، پر میں نے پیاس بڑی لگی ہے تو میں اپنے شہر جا کے دیکھنا چاہتا، تھوڑے شہر دیکھنا چاہتا تو مجھے پانی پلا دو۔ تو اندر جا کے اس نے پوچھا کہ بھائی اس طرح کا بندہ ہے تو کیا پانی پینا ہے، تو اسے اندر آنے دے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اسے دروازے پہ کھڑا ہو کے پانی پلا دو بس۔ اب اس بندے نے پانی کا گلاس پکڑا اور اسے کہا کہ بھائی یہ چلو پانی پی لو، تم مسافر ہو، پی لو۔ اس شخص نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور بعد میں جیسے بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ یوں کر کے اس نے تھوڑی سی پچکاری جو ہے اس شہر کے دروازے پر مار دی۔ اپنی فطرت تھی اس کی، ایسے کر کے اس نے کہا مجھے آپ اندر نہیں آنے دیتے۔ تو اس نے کہا شرم کر،
اس شہر میں تو مہمان ہے، وگرنہ میں تیرے ساتھ سختی کرتا، چل بھاگ ادھر سے۔ میراث اس نے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام آیا وہ یہ تھا، پیارے اس شہر کو ویران صرف اس منحوس آدمی کی کلی سے کر دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ سے دور تھا، نبی کسی پیغمبر کی اتباع میں عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں نوجوانوں، میں آپ احباب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلی امتوں میں ایک شخص بے نمازی یا یوں سمجھ لو کہ دنیا کا مانا ہوا، اس کے دل میں مال کی محبت، متاع کی محبت، اس محبت کو لے کر وہ کسی دروازے پہ کلی کر دے، پورے کا پورا شہر غرق ہو جائے۔ آج گھوم اپنی گلیوں میں، آج گھوم اپنے علاقے میں، آج گھوم اپنے محلے میں، اور میرے بھائیوں یہاں گھر میں 10 بے نمازی ہیں، روٹی کھانے کے لیے گھر میں آپ دیکھیں گے سب اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے یہ کھانا ہے، آج میں پیزا کھاؤں گا، نہیں ماں میں آج پراٹھا نہیں کھاؤں گا، میرا دل کرتا ہے میں باہر سے کھانا کھاؤں، میں اس چیز پہ میرا دل آ گیا ہے، میں فلاں مارکیٹ میں جاؤں گا، آج میں نے فلاں کام کرنا ہے، آج میں نے فلاں دوست سے ملنا ہے۔ دنیا کی باتیں کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، 10 بے نمازی ایک گھر میں۔ اور میرے بھائیو ذرا آگے چلو، بازار میں کیا ہو رہا ہے، یہاں ایک کراچی کے بازار سے لے کر خیبر تک، یا یوں سمجھ لو کہ کشمیر کے بازار سے لے کر پشاور کے بازاروں تک میرے بھائیو بددیانتی کا راج ہے۔ یہاں تاجر خائن ہے، یہاں خریدنے والا چکر دے رہا ہے، بیچنے والا کیا کر رہا ہے کہ مالٹے دکھائے کچھ اور پیچھے ایسی ٹیکنیک سے 2-3 گندے مالٹے ڈال کے کہا بھائی جان یہ لے لو، آپ کے 12 پورے ہو گئے۔ اور میرے بھائیو جہاں آلو بیچنے والا دھوکہ کرتا ہو، یہاں سونار دھوکہ کرتا ہو، جہاں لوہار دھوکہ کرتا ہو، یہاں ممبر پر بھی دھوکے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کی خدمت میں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں آپ احباب کی خدمت میں ایک تڑپتا ہوا پیغام لے کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک غلط آدمی کلی کر دے پورا شہر ویران ہو جائے۔ تو جن گھروں میں 10 بے نمازی ہوں، وہ وہاں کھاتے بھی ہوں، پیتے بھی ہوں، بازاروں میں آوارہ گردی کا راج ہو، ایک گلی سے لے کر دوسری گلی تک دیکھو، ابھی بھی جو بھائی باہر سے آئے ہیں آپ کو ابھی بھی بازاروں پہ لوگ یوں ہی کھڑے نظر آئیں گے، آرام سے کھڑے نظر آئیں گے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں انہیں نماز ادا کرنی ہے، خدا کی بارگاہ اقدس میں ہم نے سر جھکانا ہے۔ بھائیو ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے بازاروں کو آباد کیا، آج بازاری عورتوں کے کوٹھے آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں۔ اور میرے بھائیو ناچنے والیوں پر نوٹ پھینکے جاتے ہیں، غریب کی بیٹی کسی امیر کی چوکھٹ پر جائے تو عزت کے سودے کیے بغیر اسے کچھ ملتا نہیں ہے، اسے کو دینے والا نہیں ہے۔ عزتوں کے سوداگر اسے عزتیں خرید کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ یہی سوداگر جب کسی کوٹھے میں جاتا ہے تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی سوائے برائی کے۔ اور میرے بھائیو اتنے خطرناک ماحول میں ہم جی رہے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، ہم پہ کرونا کیوں آ رہا ہے، اے اللہ ہم پہ یہ مہنگائی تابڑتوڑ حملے کیوں کر رہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سسٹم ہے، نظام کی بات بھی ہونی چاہیے، لیکن میرا چھوٹا سا سوال ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فقیر آپ احباب کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے جسم پر نظام مصطفیٰ رائج نہیں کر سکتے وہ ملک میں نظام مصطفیٰ کیسے لائیں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، کسی چھوٹے سے بھی سوال ہے، کسی بڑے سے بھی سوال ہے، اور سب کے لیے میں آپ کو ایک پیغام محبت اور پیار سے، آپ میرے بچے ہیں، بھائی ہیں، مجھ سے بڑے بزرگ ہیں، میں سب کو ان کی عمروں کے حساب سے مخاطب کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 10 لاکھ مربع میل کے محافظ، اور لوگوں اگر چند سال اور حکومت رہ جاتی حضرت عمر فاروق کی تو کتاب والوں نے بتایا کہ زمانہ دیکھتا اسلامی سلطنت اور طویل ہو جاتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک شخص کو، اور وہ بھی صحابی رسول، اور غور کیجئے بعض تابعین بھی تھے اور ان میں اکثر صحابہ کی تعداد تھی، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد آپ پرسش کرتے ہیں، آپ نے اپنے ایک بھیجے ہوئے گورنر کے نام خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں تمہارے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا سرکار ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، سکون ہی سکون ہے،
کوئی میرا مخالف نہیں ہے، سب مجھے ہو کے کہہ رہے ہیں. مطلب اس نے اپنی افشنسی بیان کی. حضرت عمر فاروق نے ایک اس کو مراسلہ بھیجا، ایک دوسرے گورنر کو بھیجا. اس سے پوچھا، پہلا سوال تھا، ہاں بھائی تو لوگوں پہ حکومت تو کر رہا ہے، یہ بتا ذرا اپنی نمازیں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اب ان دونوں کے حال کا جواب سنیے گا. جس شخص نے یہ لکھ کے بھیجا، حضور سب ہو کے سب راضی، محلے دار بھی راضی، دوست بھی راضی، گلیوں میں راضی، مجھے تو کوئی برا کہنے والا ہے ہی نہیں. اس کے خیال میں تھا جب میں یہ بتاؤں گا حضرت عمر فاروق کہیں گے واہ بھی واہ، بلے بھی بلے، گورنر ہو تو تیرے جیسا، حاکم ہو تو تیرے جیسا، تیرا تو مخالف ہی کوئی نہیں، تیرا تو دشمن ہی کوئی نہیں، سارے تیرے سجن. حضرت عمر فاروق نے ایک گھڑ سوار کو بھیجا اور ساتھ اپنا مراسلہ بھیجا اور فیصلہ کر دیا. اس نے جب اس گورنر کے ہاتھ میں وہ مراسلہ پکڑایا، اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر تجھے آرڈر کرتے ہیں، تجھے گورنری سے معطل کیا جاتا ہے، آجا واپس، آجا واپس. وہ حیران ہوا، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو کے کہنے لگا، سرکار میں نے تو آپ کو اپنے اچھی حالات بتائے تھے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کس خطا کی پاداش میں آپ نے مجھے معطل فرمایا. مسکرا کے فرمانے لگے، جس سے دوست بھی راضی ہوں اور دشمن بھی راضی ہوں، جس سے سارے ہی راضی ہوں، اپنے بھی راضی ہوں، بیگانے بھی راضی ہوں، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. اگر تو حق فیصلے کرتا، اگر تو سچ فیصلے کرتا، برے لوگ تجھے برا کہتے، وہ بازاروں میں تیری غیبت کرتے کہ تو چونکہ اچھے فیصلے، سخت فیصلے کرتا ہے اس لیے برے تیرے دشمن ہوتے، لیکن برے بھی تجھے اچھے کہہ رہے ہیں. اچھے تو اچھے ہیں، لگتا ہے تو چاپلوس قسم کا آدمی ہے، تو اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو جسے اسلام کی خدمت نہ ہوگی جا جا کے چھاپڑی لگا. تیرا کام نہیں ہے کہ تو مسند محمد عربی پہ بیٹھ سکے. اور میرے بھائیوں، یہاں میں آپ احباب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. کبھی وہ وقت تھا جب تخت سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھ میں تھا، ان کا انداز یہ تھا. اور دوسرے شخص کی بات سنیے جس سے سوال کیا گیا، اس نے کہا حضور ہاں کبھی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اب وقت کا گورنر ہے، اب آپ اپنے یہاں موجودہ حکمرانوں کی جو مذہبی کیفیت ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں کوئی تنقیدی کلمات نہیں کہتا. میں نے مناظرانہ انداز چھوڑ دیا، کسی پر بھائی پر تابر توڑ بات کرنا چھوڑ دی، اور میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے دین کی بھیک مانگتے ہوئے آپ احباب کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گھٹنے اٹھا کے، اور مسلمانوں میں تواڈے جوڑے چک لینا، پر تسی مدنی دے ہو جاؤ، اور تسی اللہ دے ہو جاؤ، تسی رسول اللہ دے ہو جاؤ. میں تواڈی غلامی کرن نہیں تیار ہاں، اور تواڈے بچیاں نوں سکولے بھی چھڈاواں گا، لیکن پرم تو پہلے مدنی دے ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنوارو. سنیے میری بات جو میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے مراسلہ جاری کیا، اس شخص کے بھی نام اسے بھی معطل کر دیا. آپ نے اسے معطل کر کے اپنے سامنے طلب کیا، اور اس نے کہا کہ حضور میں نے تو یہ عرض کیا تھا. آپ نے اس کا جواب دیا، سنو 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 اور سیاستدانوں کی پارٹیوں میں نعرے لگانے والوں، میں کسی نظام کی بات نہیں کر رہا، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں ان مضامین پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن میرا ایک سوال ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. حضرت فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا جو اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ مخلوق کے ساتھ خلوص کیسے رکھے گا؟ تیرا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اگر تو اللہ سے ڈرتا، اللہ کی دہلیز پہ رہتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہتا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سجدہ سر جبین نیاز جھکاتا، تو جب تو اللہ کے بارے میں غافل ہے تو اللہ کے فیصلے غلط کرے گا، تو بہت جگہ ڈنڈی مارے گا. جا جا، تیرا کوئی کام نہیں ہے کہ تو اس عہدے پہ رہے. حضرت عمر فاروق نے اسے معطل کیا. اور میرے بھائیوں ذرا یہاں رک کے میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابتدا میں نے عرض کیا صحابہ کے بعد علی مریدوان جب آپس میں ملتے ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ بتا میرے بھائی تیرے دل کا کیا حال ہے، کیا یہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا؟ یہاں صرف صحابہ کے نعرے مارنے کے لیے سارے گرم ہو جاتے ہیں. مجھے بھائی اکثر کہہ رہے ہیں حضور آپ اشعار نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا نہیں پڑھ رہا، میری مرضی. 20 سال میں نے پڑھے، آپ کیا بنے؟ جواب پوچھتا ہوں آپ سے. میں نے 20 سال میں آپ کو وہ سنایا، آپ کیا بنے؟ منہ پہ آپ نے آج تک داڑھی نہ رکھی، آپ کے نمازی نہ بنے. مینوں کی سمجھا ہے؟ مینوں کمال سمجھا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں مجھے آپ؟ میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، کتاب رسول کا نمائندہ ہوں. میرا کام ہدایت کی بات کرنی ہے. ہاں انداز بات ہوتی ہے، کرتے رہنے کے جب اللہ نے چاہا. لیکن میرے بھائیوں میری بات سننا، اللہ کے قرآن سے بڑھ کے شفا نہیں، اللہ
اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کسی کو ہدایت نہیں ہے۔ آج جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، سوچو ذرا، سننے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم ڈراموں سے ہدایت لے رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو سنا، مجھے کہتا جی چنگے ڈرامے دیکھنے جائز نہیں۔ میں کہا بڑا میرے ڈرامہ ہی ہوتا ہے، تسی پنجابی کسی بندے نو کہندے ہو بندہ ڈرامے باز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہسن لگ پیا، کہتا سرکار گل تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا کیوں ہدایت کے لیے قرآن ختم ہو گیا؟ ہدایت کے لیے آپ کو 6600 آیات، 6666 آیات یہ نظر نہیں آتی؟ آپ کو ذخیرہ حدیث نظر نہیں آتا؟ آپ کو سیرت صحابہ ختم ہو گئی آپ کے لیے کہ آپ کو ناچنے والی گرنٹیاں ان کے ڈرامے اب آپ کو ہدایت دے گی؟ جس قوم کا آئیڈیل، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اور میرے بھائیوں ناچنے والے ہوں، جس قوم کا آئیڈیل الیاذ باللہ تعالی گانے بجانے والے ہوں، جن کے بچے ناچ کر تھرک کر اور طبلے کی ناچ اس طبلے کی آواز پر آج پیسے کمانے گھر گھر سے ٹک ٹاک پہ لگ گئی ہیں، میرے بچوں اور میری قوم کے بچوں، یہ کون اور کس طرف کون چل پڑا؟ ہمیں تو اس رستے سے روکا گیا۔ اب قرآن کی آواز سنو اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اے میرے مالک، اے کائنات بنانے والے، میرے رب اکبر، ذرا یہ فرما، ہمارے دلوں میں دنیا کی چاہت، ہمارے دلوں میں مال کی چاہت، ہمارے دلوں میں اس چیز کی چاہت، اے اللہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سنو، دلوں کی کھڑکیاں کھولو، اور میرے بچوں اور میرے بھائیوں اس قرآن سے پیار کرنا شروع کرو۔ اس قرآن سے اللہ کی محبت ہے، اس قرآن سے رسول کی محبت ہے۔ اور میں یہاں ایک چھوٹی سی بات وہ آیت پیش کرنے سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث طیبہ میں لکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہو میرے غلاموں ایسا کیا کرو کہ روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو۔ اچھا، اس کی فضیلت ہے قرآن پاک میں باقاعدہ، یہ سورہ 29 پارے کے سٹارٹ ہے، اور آپ غور کیجئے گا کہ اس کی فضیلت بے شمار ہے، اور بھی کئی احادیث موجود ہیں، اور کئی حضرات نے یہی فضیلت سورہ واقعہ کے بارے میں لکھی ہے۔ اب ذرا سننا، یہ بتائیں کہ جب قبر میں ہم جاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، تو بھائی پاس ہی ہوتا ہے نا قبر میں بیٹھا ہے، اندر ہوتا ہے؟ آواز نہیں آئی؟ ملے دار نہ پتر ابے دے 16 پتر ہون، 16 دے 16 اندر ہوندے نا۔ ابا جی تھکے نہیں، ابا دے گوڈے گھٹ دو، جان بڑی اوکھی نکلی ہے، ابا تھکے ہوئے نے، ابے نو پانی پلا دیو۔ بیوی جس کے لیے بندہ ساری زندگی، مرد ساری زندگی بازار میں رہا، جس کے لیے حلال و حرام چھوڑ پرواہ نہ کی، وہ بیوی اندر ہوتی ہے؟ ہوتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، نہیں نہ ہوتا۔ میں بتاتا ہوں کون کون ہوتا ہے، ان میں سے ایک مرکہ کھول کے اپنی بات پہ دوبارہ آتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث پاک کی کتاب میں، کہ انسان قبر میں گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رک کے ذرا سن کے ذرا، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر میں ایک خوبصورت ترین پرندہ داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے بڑی حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ اے اللہ، یہ کتنا خوبصورت پرندہ میری قبر میں آ گیا۔ وہ پرندہ آتا ہے، اس کے جسم پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ شخص اسے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ اس کے جسم پہ بیٹھتا ہے آ کر، تو کبھی اس کے پیٹھ پہ بیٹھتا ہے، کبھی سر کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی پاؤں کی طرف ہو جاتا ہے۔ سن کے ذرا، اب اس بندے سے رہا نہ جائے، بولنا چاہتا ہے، قدرت اس پرندے کو زبان دیتی ہے، وہ پرندہ بولتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اے اللہ، میں سورہ ملک ہوں، اگر تو نے اس بندے کو عذاب دینا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ ہائے 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 مسلمانوں، اور صرف شیروں پہ دعویٰ کرنے والوں، اور صرف اور ظہوری دے کلام تے سر اٹھنا رہے ہو، اور کہتے ہو تھوڑا ایمان۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تڑپا دینے والی ہے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، اگر تو اس بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے، مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، اور تیرے بچے میں یہ طاقت نہیں ہے، تیری بیوی میں طاقت نہیں ہے، تیرے ان دوستوں میں طاقت نہیں جن کے لیے تو اللہ کی نماز کی طرف نہیں آیا کرتا تھا، تیرے کسی بیلی کے لیے، اور جنہیں بیان تک 15 فیر کٹے سی، اور اس میں بھی طاقت نہیں ہے۔ پوری پاکستان کی فوج میں یہ طاقت نہیں ہے، پوری پاکستان کی آرمی لگ جائے، پولیس
पंजाब पूरे 5 सूबों की पुलिस लग जाए तब भी किसी में पूरी दुनिया के लोग मिल जाए फिर भी किसी में ये ताकत और कुव्वत नहीं है। सुनो, जब वो परिंदा ये कहता है अब वो सर की तरफ आता है और अल्लाह को कहता है ऐ अल्लाह अगर अजाब आया सर की तरफ से मैं इसके सर को अजाब से महफूज रखूंगा। पाँव की तरफ होता है अगर अजाब पाँव की तरफ से आ गया मैं अजाब होने नहीं दूंगा और अगर अजाब इसको ऊपर से आया अब वो परिंदा क्या करता है। अब ये आदमी उससे पूछता है, अल्लाह इसे जुबान देता है, ये पूछता है तू सूरा मुल्क क्या है। वो कहता है कि तू मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह ने आज मुझे तेरी हिफाजत के लिए परिंदे की सूरत में तुझसे बातें करने के लिए भेजा है। तू तन्हा बड़ा है, तू कल्ला पे रहेगा, तेरे को ना जाए कोई नहीं, ना माँ है तेरे को, ना तेरा भला तेरे को, तू अकेला तन्हा। मैं तेरी तन्हाई का साथी हूँ, मैं तेरी तन्हाई खत्म करने आया हूँ, मैं तुझे उन्स देने आया हूँ, मैं तुझे मोहब्बत बांटने आया हूँ। तू मुझे बड़ा करता था ना, हर रोज बड़ा करता था, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। देखो देखो और जमाने वालों जिन्हें यारा वास्ते असी मर गए और जिन्हें भैना भरावा वास्ते असी मर गए और जिन्हें वास्ते असी अल्लाह की दुश्मनियां कीतियां और जिन्हें वास्ते असी अल्लाह के यारां दी दुश्मनियां कीतियां। आज ना बहन नजर आती है, ना भाई नजर आता है, ना मां नजर आती है, ना बाप नजर आता है। देखो देखो आज मेरी और तुम्हारी खबर में कौन आ रहा है। अभी सरकारी मदीना की जलवागरियां वो बात का टॉपिक है, मैं उस मौजूद पे बात नहीं कर रहा। अब सुनो, ये बंदा जब ये बातें करता है तो ये खुश होता है कि ऐ अल्लाह तू कितना मेहरबान है, इस परिंदे के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। मेरे भाइयों जरा यहाँ रुक के बात सुनिएगा और अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों तवज्जो फरमाइयो, ये बात करने के बाद वो परिंदा एक अदा दिखाता है। यार एक रुसिया पे हो गए बच्चा पिछुआ के और मुझे नहीं पता है अबे दी चीखा जमाना सुनता है। लोग पूछते रहे यार एक बड़ा दलेर बंदा होता सी, बड़े बड़े मैंने लोगों को खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े गुर्दे वाले लोगों को अपने बच्चों के गम में रोते देखा है और उनकी आवाजें निकलती थी। मैं कही यार एडा दलेर बंदा, वो कहने से हजूर औलाद दे दुख बंदे को जाते हैं। मैं बदनसीब आदमी, मैं उस बंदे का नाम नहीं वो दुनिया से चला गया, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। बड़ा दलेर आदमी होता था लेकिन औलाद के मामले में मैंने उसे घुट घुट के रोते देखा है, यूं घुट घुट के रोते देखा है। सुनो, अगर इस तरह कोई दोस्त कोई भाई अपने भाई को अपने बाजुओं में ले ले और उसकी मुश्किल को हल फरमा दे, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जरा सोच आज कब्र में मेरे और तेरे पास कौन आ रहा है और खुशी और गम का क्या अंदाजा लगा सकते हो। सुनो जरा, वो परिंदा इंसान के ऊपर ऐसे पहले अपना सर रखता है और सर रखने के बाद अपने परों को खोल देता है और पुकार के कहता है अल्लाह के बंदे सो जा, जब तक मैं हूँ तुझे अज़ाब नहीं होगा। और मेरे भाइयों, ये है अल्लाह का कुरान, ये है ताजदार मदीना पर नाज़िल शुदा कुरान कि जिससे मैं और तू दुनिया में गाफिल रहे। अब सुन अल्लाह का कुरान क्या कहता है। खुदा का कुरान ये कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। और लोगों, तुम्हें कसरत माल की लालच ने हलाक कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पड़े। और बार बजारन फिर दियो दसी गल दी गल आज चौधरी ओ कब्रिस्तान की लम्हा पे को कुछ नड़ा भी कोई नहीं। इंसान को पता चलता है मरने के बाद मेरी कदर क्या है, मेरी कीमत क्या है। कुरान की सदा सुनो, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सुनो मेरे भाइयों, इख्तिसार से पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाता है और मेरे बंदो तुम पैसा 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 दौलत 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 रुपया 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 हाय माल 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 करते मर गए यहाँ तक के कब्रों में जा लेटे। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ तुम जान लोगे, फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे। उसके बाद जो कुरान पाक के अल्फाज हैं ओ मेरे भाइयों, और दिल तड़प जाएगा। सुनो, खुदा रसूल का वास्ता है, मेरी फरियाद सुनो, मैं फकीर की बातें सुनो। अगर मैं अल्लाह के कुरान का पैगाम देता हूँ तो मेरी बात को सुनो। अगर मैं अपनी बातें बयान करता हूँ जाओ छोड़ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। और अगर मेरी बात तुम्हें सजदे से मस्जिद तक पहुँचा दे, किताब से खालिक तक ले जाए, मदीने के सफ़र से, तहबा के सफ़र से, बतहाए वादिया से, बतहाए मदीना तैयबा से, मुनव्वरा से होते हुए, हरमैन शरीफैन से होते हुए आपका सफ़र ज़ाते
الہی تک ہو, ذات رسول تک ہو, تو پھر میں غریب سے دوری کیوں بناؤ گے؟ پھر میں غریب سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ پھر مجھ سے بیگانہ کیوں بنو گے؟ میرے بھائیو سنیے گا ذرا. فرمایا, اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں اگر تمہیں سچا یقین ہوتا تو دولت سے پیار نہ کرتے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو سیدی امام محمد رضا بریلوی نے کیا ہے. اس سے آگے سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دولت کی محبت میں مر گئے تو پھر قرآن کی آواز ہے, اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم یقیناً جہنم دیکھو گے. جہنم یہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ میں بندے کو جلایا جائے گا, نعوذ باللہ, اور پھر بندوں سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پانی کا ایک گھونٹ پیا وہ بھی پوچھا جائے گا. کپڑے پہنے یہ بھی پوچھا جائے گا. اج برینڈ دی جُتیاں پاؤن والے ہو, جدوں صاحب دینا پیا تسی سوچنا یا اللہ اسی ننگے پھرتے رہندے کچھ بھی نہ پاندے. آج برینڈ کے موبائل جب ان کا حساب دینا پڑے گا, جب ان کا حساب دینا پڑے گا. اور میرے پتروں بچوں پڑھاؤ, ٹائم میرا چونکہ ختم ہو گیا, وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں اپنی بات کو ختم کر کے آپ احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میں تواڈے وچ ساری زندگی لگائی ہے, میری گل ذرا دھیان نال سنو. مینوں اللہ نے ملکہ دیتا ہے, میں ہر قسم کی تقریر کر لینا. یہ اللہ دی میرے تے عطا ہے. گل تسی صرف میرے انداز نہ سنو, میری گل نہ سنو. اگر تانوں لگدا ہے کہ اللہ دے قرآن دا پیغام, اور یہ بھی ذہن چ رکھو میں اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان والی تواڈے چ بہنا ہے, تسی پسند نہیں کرو گے میں تواڈے تو جدا ہو جانا ہے. مینوں دنیا علیحدہ کتے بھی بیٹھ کے سن سکتی ہے, لہذا میری گل نوں سٹو نا. جی تسی مدینہ طیبہ دے شہر تو مدینے والے تک سفر کرنا ہے, جی تسی سجدے تو مسجود تک سفر کرنا ہے, پھر میرے نال رہو, میرے نال رہو, میری گلاں نال دل لاؤ, قرآن نال پیار کرو, میری گلاں نال پیار کرو. جو میں تانوں عرض کرنا اپنے کولوں میں تانوں سٹوریاں کہانیاں نہیں میں سناتا پیا, یا میں روک کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج سے جو لوگ جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ ارادہ کرو کہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ. یہ آج اپنی زندگی کی روٹین بنا لو, زندگی بدل جائے. نہ گلے کریا کرو جی تسی ابے ہو بڑے ہو, نہ سوچیا کرو وہ پتر نے کی کیتا ہے. تواڈے لیے اللہ نے جنتاں تیار کی ہیں, تانوں رب نے کام رہن دینا ہی کوئی نہیں, اور کوئی کام نہیں رہنا. نہ کام کریا کرو, ہائے اولاداں ماڑیاں, اللہ بڑا ودیا ہے انتظام کر رکھیا رب نے. اللہ نے کوئی کسر نہیں چھڈی. نہ پریشان ہو, نہ سوچو قبر ٹویا اور ٹویا نہیں. جے ٹویا ہوتا تے نبی ولی وچ نہ جاندے. اللہ نے اکھاں کھولو, وہ دیکھن نوں ٹویا, یہ دیکھن نوں ٹویا, لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے ملن کا سفر ہے. اور مسافر تو اسی کھڑے سے اللہ کی ملاقات کا سفر کرے گا. میں اپنی باتوں کو یہاں ختم کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میری باتیں مؤثر ہوگی. تو صرف شیر شروع سننا کٹکا ٹکا دو, تے جو میں سنا رہا ہوں یہ سنو, یہ بتا ہے یہ نجات ہے. تے میں امید کرنا کہ انشاءاللہ تسی میری گلاں فالو کرو گے. جے فالو کرو گے اچھی گل ہے, نہیں تے بھائی میں کہ تانوں پتہ میں اس ادارے میں 3-4 سال میں اتنے نہیں آیا, یاد ہے کسی نے؟ ٹھیک ہے, میں پھر اپنا سفر لگا کرنے لگا. تے یہ پیار رکھو, محبت رکھو میرے پیغام نہ, خصوصاً نوجوانوں. میں نے بہت کچھ کہنا تھا, اللہ نے چاہا تو شب برات کو کہیں گے انشاءاللہ تعالی. شب برات آ رہی ہے, اللہ نے چاہا تو اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے, صرف 3-4 منٹ بس مجھے دیں, اس کے بعد ہم نماز پڑھ دیں. اچھا بسم اللہ جی. بھائی پیغام میرا آج کا خطاب